بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے۔ ہونٹ کسی بھی صورت آپس میں مل ہی نہیں سکتے، کھلے ہی رہ جاتے ہیں۔ روح پیر کو کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آ جاتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے تو انسان سانس ایک ہی طرف یعنی باہر ہی چلنے لگتی ہے۔ یہ انسان کا وہ وقت ہوتا ہے جب چند لمحوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے، دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر انسان کافر ہو تو بدترین مشروق یا دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دماغ کنفیوز اور ایک عجیب بیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن محسوس کرتی ہے، لیکن تڑپ نہیں پاتا کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور جسم ایک گوشت کے بیکار لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کو روح بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ آنکھیں روح کو لے کر جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اس لیے آنکھیں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں۔ جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے تو اس کی سمت طرف ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تحت خانوں سے ہو کر آرام کے ملحات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا تھا۔ جو دنیا سے گیا کبھی لوٹ کر نہیں آیا واپس، اس لیے کیونکہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اس کا ٹھکانہ دے دیا جاتا ہے۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سینکڑوں سے زیادہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی ہی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو۔ مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ گناہ گار کی روح خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما کر آسانی کے ساتھ روح قبض فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔